محترم ناظرین السلام علیکم۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں آگ کیسے لگی ہے اور اب اس آگ کی کیا پوزیشن ہے؟ آگ لگنے سے پہلے یہ شہر کتنا خوبصورت تھا اور کتنا عیاشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب اس شہر میں کتنے ڈالرز کی پراپرٹی جل گئی ہے، کتنے لوگوں کے گھر جلے ہیں، مکمل تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ شہر دنیا کے عیاش لوگوں کے لیے ایک عیاشی کا اڈا تھا، لیکن آج یہ شہر جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور غزہ کے مسلمانوں لوگوں اور بچوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا، اور آج ان لوگوں کا پورا شہر بلکہ لوگوں کے گھر تک بھی جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ یہ آگ کیسے لگی، کیوں لگی، اب اس آگ کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا یہ غزہ پر کیے جانے والے ظلم کا عذاب ہے جو یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دیتے اور غزہ کے مسلمانوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھتے لیکن پھر بھی خاموش رہتے؟ امریکہ کی ایک ریاست ہے کیلیفورنیا کا کیپٹل، جس کی کل آبادی تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہے اور اس کا کل رقبہ تقریباً 4,23,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر امیر ترین لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ لوگ جو ہے عیاشی کی لائف گزارنے میں بھی سب سے زیادہ مشہور مانے جاتے ہیں۔ امریکہ کا دوسرا بڑا شہر بھی ہے اور یہ شہر پر تقریباً کروڑوں ڈالر کی جو پراپرٹی ہے وہ اب جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پر بلین ڈالر یا مطلب 50 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کے جو پراپرٹی ہے وہ جل چکی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے گھر جل چکے ہیں اور لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تقریباً سینکڑوں بلکہ 10,000 ایکڑ سے بھی زیادہ جو یہاں پر ایکڑ ہیں زمین کے تقریباً وہ جل چکے ہیں، اور وہ شہر تھے بلکہ جل کر اب راکھ ہو چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں۔ اس شہر کی نائٹ لائف بھی پوری دنیا میں مشہور تھی۔ یہ شہر اتنا عیاشی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے شہر کے پاس آگ بجھانے کے انتظامات کیسے ناممکن تھے؟ یہ لوگ آگ پر قابو کیسے نہیں پا سکے؟ ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے تقریباً جو فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے بجٹ کو کم کر دیا تھا کچھ عرصہ پہلے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی کارکردگی سست ہو گئی، فائر بریگیڈ والوں کی، اور آگ نہیں بجھ پائی۔ دوسری وجہ یہ بڑی بتائی جا رہی ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے اس شہر میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس شہر میں اب تقریباً آب و ہوا خشک ہو چکی ہے۔ تیسری بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آگ کے دوران تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے آگ بھڑک رہی تھی اور یہ شہر میں بڑی جلدی سے منتقل ہو گئی۔ چوتھی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ غزہ کا ظالم کا ساتھ دینا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں گرمی یا سردی کا موسم آتا ہے، لیکن اسی طرح لاس اینجلس میں ایک موسم آگ کا بھی آتا ہے جو کہ تقریباً مئی سے اکتوبر تک چلتا ہے۔ آگ لاس اینجلس میں پہلی بار نہیں لگی، یہ پہلے بھی لاس اینجلس کے پہاڑوں اور جنگلوں میں لگتی تھی، لیکن اس پر قابو پا لیا جاتا تھا، لیکن اس بار اس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ آگ پہاڑوں، جنگلوں وغیرہ سے ہوتی ہوئی شہروں میں آ چکی ہے اور شہروں کو بھی اس نے جلا دیا ہے۔ یہاں تک کہ ہالی ووڈ سٹی میں بھی تقریباً آگ لگ چکی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق ہالی ووڈ سٹی بھی بالکل آگ میں جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کو بلین آف ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، مطلب کہ ایک بڑی رپورٹ آ چکی ہے کہ 57 بلین ڈالر کا نقصان کا اندازہ لگایا جا چکا ہے، اور کچھ اطلاعات کے مطابق جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اس وقت ہیلی کاپٹر سے بھی آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ شہر پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے اور آگ چاروں اطراف میں موجود ہے۔ کب ختم ہوگی، اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، یہ اب کوئی بھی نہیں جان سکتا اور نہ ہی کوئی جانتا ہے۔ تقریباً 10,000 ایکڑ سے بھی زیادہ شہر وہ جل کر راکھ ہو چکا ہے، اور آج یہ شہر غزہ جیسا منظر پیش کر رہا ہے، جو کہ کچھ دن پہلے فلسطین کے بے بسی پر خاموش تھے اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے، اور آج یہ مکمل طور پر غزہ جیسی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس شہر میں انڈین اداکاروں کے جو ہیں بڑے بڑے گھر بھی موجود تھے، جن میں شاہ رخ خان اور نورا فتح وغیرہ کے گھر بھی تھے۔ اگر بولا جائے کہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی آ چکی ہے کہ نورا فتح کا گھر جو ہے وہ بھی تقریباً جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ یہ شہر جتنا امیر ہے اور اس شہر کے ارد گرد اتنے ہی غریب لوگ آباد ہیں۔ اس کی آبادی کا تقریباً بہت زیادہ جو تعلق ہے، ایک تلخ حقیقت ہے، وہ پورے امریکہ میں بے گھر لوگوں کی بھی ہے۔ اس کے قریب تقریباً بہت سے لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں اور سڑکوں پر رات کے وقت سونے پر بھی مجبور ہوتے ہیں۔ اس شہر کے اندر امیر لوگوں نے پراپرٹی اتنی مہنگی کر دی گئی تھی کہ عام لوگ، غریب لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اپنا گھر نہیں خرید سکتے تھے، اور یہاں کے لوگوں نے انسانوں کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیلیفورنیا کا GDP اتنا مضبوط ہے، اگر یہ ایک ملک ہوتا تو آج سعودیہ وغیرہ سے بھی آگے ہوتا،
لیکن یہ ایک ٹائم رہا ہے کہ یہ ایک علیحدہ ملک بھی رہا ہے، لیکن بہت کم رہا ہے، لیکن پھر یہ امریکہ کا شہر بن گیا اور اب امریکہ کے امیر ترین شہروں میں شامل ہے۔ لاس اینجلس میں پاکستانیوں کی تعداد بھی بہت کم ہے، لیکن انڈین کی تعداد وہ تقریباً 1,71,000 کے قریب ہے۔ یہ شہر بہت مہنگا شہر ہے، جہاں پر انتہائی امیر ترین لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، بلین کی تعداد میں یہاں پر ڈالر اڑتے ہیں، اور یہاں پر ہوٹل، ریسٹورنٹس ہر وقت رات کے وقت 24 گھنٹے آپ کو یہ لوگوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر لڑکے لڑکیاں آپ کو رات کے وقت سڑکوں وغیرہ کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اب تقریباً لاس اینجلس جل کر تباہ ہو چکا ہے۔ اس پورے شہر کا جو پورے سال کا ٹمپریچر ہے، درجہ حرارت تقریباً 20 سینٹی گریڈ سے لے کر 30 سینٹی گریڈ تک رہتا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس شہر میں ہر سال وزٹ کے لیے آتے، اور اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو آگ سے جلنے والا لاس اینجلس جو ہے، پورا سٹی جو ہے، اس کا آرکیٹیکچر وغیرہ سب خوبصورتی جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ لاس اینجلس کا آرکیٹیکچر انتہائی خوبصورت تھا۔ رات کے وقت اگر بلڈنگ کی لائٹس وغیرہ کو اوپر سے ڈرون فوٹیج کے ذریعے دیکھا جائے تو انتہائی خوبصورت، زبردست اور دل فریب دیکھنے کو لگتا تھا، لیکن اب یہ خوبصورتی کا نظارہ جو ہے دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ شہر اب تقریباً اتنا جل کر راکھ ہو چکا ہے کہ اس کو دوبارہ بنانے میں کئی ٹائم لگ سکتا ہے۔